بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ اکثر لوگ یہ گلہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جی ہم اتنا درود پاک پڑھتے ہیں لیکن ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتیں۔ تو آج ہم اسی بات کو ڈسکس کریں گے کہ 90% لوگ پتہ ہے غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ درود پاک کا جو صیغہ ہے اسے بار بار بدلتے رہتے ہیں اپنی روٹین کے اندر، اپنی معمول کے اندر۔ آپ اگر کوئی اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشکل درپیش ہے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ روحانیت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ لوگ اجر و ثواب کے لیے درود پاک پڑھ رہے ہیں اگر، تو پھر تو آپ درود پاک کے صیغے بدل بدل کر پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کا مقصد صرف حضور سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اور آپ درود پاک جو مرضی پڑھیں، جو آپ کی زبان پر جاری ہو جائے آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اب یہاں پر عوام الناس کا جو ہے نا وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہے اور یہ حل ہو جائے، کوئی بندہ یہ مائنڈ میں رکھ کے درود پاک کو پڑھنا شروع کرتا ہے کہ جی مجھے روحانیت میں اضافہ چاہیے۔ کوئی بندہ ایسا جو درود پاک کو اس مقصد سے پڑھ رہا ہے، اپنی زندگی کے اندر شامل کر رہا ہے کہ جی میں عامل بن جاؤں درود ابراہیمی کا، یا درود خضری کا، یا درود رحمت کا۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ 90% لوگ یہ غلطی ہی کرتے ہیں کہ اپنے درود پاک کے صیغے کو بار بار بدلتے رہتے ہیں۔ یہ کام آپ کو نہیں کرنا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنا درود پاک پڑھتے ہیں لیکن پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی، مسئلے مسائل ہمارے حل نہیں ہوتے، ہمیں کچھ اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ نظر ہی نہیں آتا، تو حضور والا غلطی یہاں پر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک ہفتہ درود خضری پڑھ لیا، آپ کو لگا کہ اس میں تو کوئی ہمیں فیل نہیں ہو رہا، کوئی ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، آپ نے کوئی اور درود پاک کا صیغہ پکڑ لیا، اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ جو لوگ تاثیر چاہتے ہیں نا، یا اپنی زندگی کے اندر کچھ بدلاؤ چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے درود پاک جب پڑھنا ہے، جب آپ نے کسی مقصد کو مائنڈ میں رکھنا ہے، یعنی روحانیت میں اضافہ، مسئلے مسائل کا حل، پریشانیوں کا خاتمہ، یا عامل بننا چاہتے ہیں آپ، پہلے دن سے جو درود پاک آپ نے سلیکٹ کیا، جس درود پاک کے صیغے کا آپ نے انتخاب کیا، آپ نے ساری زندگی اسی ایک صیغے کو پڑھنا ہے، ٹھیک؟ اس کو بدلنا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے درود خضری کو پڑھنا شروع کیا، کوشش یہ کریں اگر مسائل کا حل چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی کے اندر بدلاؤ چاہتے ہیں، تاثیر اور درود پاک کا اثر اپنی زندگی کے اندر چاہتے ہیں، تو پھر جو درود پاک آپ نے سٹارٹ کیا ساری زندگی اسی پر کارآمد رہنا ہے، آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ، پھر بدلنا نہیں ہے صیغہ۔ بہت کرتے ہیں تو درود ابراہیمی چونکہ افضل ترین درود پاک ہے، تو جب اپنا صیغہ سٹارٹ کرنے لگیں، یعنی اپنا ذکر شروع کرنے لگیں، تو آپ اول و آخر درود ابراہیمی جتنی دفعہ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی 11 مرتبہ، 10 مرتبہ، جتنی دفعہ، 100 مرتبہ اول و آخر ایک ایک تسبیح آپ درود ابراہیمی کی پڑھ لیں۔ باقی آپ نے اپنا صیغہ وہی پڑھنا ہے جو آپ نے اس کو اپنا رکھا ہے، بدلنا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ چند مہینے آپ نے درود خضری پڑھ لیا، پھر آپ نے جو ہے وہ درود رحمت شروع کر دیا، پھر اس کے بعد چند مہینوں، چند ہفتوں بعد آپ نے درود مختصر شروع کر لیا۔ ایسا نہیں کرنا۔ ایک یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر درود پاک، ہر لفظ کا، ہر حرف کا اپنا اثر ہوتا ہے، اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ جب آپ کی شخصیت، آپ کے مزاج، آپ کی زبان عادی ہو جاتی ہے اس درود پاک کے صیغے کے ساتھ، تو پھر اس کو بدلنا نہیں ہے۔ پھر جب آپ ایک ہی درود پاک کا صیغہ اپنی زندگی میں شامل رکھیں گے تو پھر اس کا اثر بھی آپ دیکھیں گے، پھر آپ اپنی پریشانیوں کو حل ہوتا بھی دیکھیں گے، پھر مطلب کہ تاثیر آپ کے وجود میں اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ آپ کو فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ واقعتاً یہ چیزیں اب ہماری لائف میں کچھ سیٹل ہو رہی ہیں۔ تو 90% لوگ یہی کرتے ہیں، یہ غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا۔
جس چیز کو یعنی درود پاک کا ایک سیغہ آپ نے پکڑا، ساری زندگی کوشش کریں کہ آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں، وہ آپ کی روح، آپ کے قلب میں وہ سیغہ، ان درود پاک کے جو الفاظ ہیں، جو حروف ہیں، اس کی تاثیر آپ کی روح میں اتر جائے، اس قدر اتر جائے کہ پھر آپ کو فیض ملتا ہوا دکھائی دے۔ اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑا درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہماری تو زندگی میں کچھ ایسا نظر ہی نہیں آتا کہ جی یہ بدل رہا ہے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ جو درود پاک پہلے دن سے پڑھا اسی کو زندگی میں شامل رکھیں۔ جب آپ 1 سال تک میکسیمم، یعنی 6 مہینوں تک، سال تک جب آپ درود پاک سے جڑ جائیں گے، اس سیغے کے ساتھ جڑ جائیں گے، ان حروف کے ساتھ۔ اچھا، اب ایک اور بڑی نکتے کی بات سمجھیے گا، سیغہ بار بار درود پاک کا آپ کو نہیں بدلنا، ٹھیک ہے؟ جو درود پاک آپ نے شامل کیا، اس کا ہوتا یہ ہے کہ اس درود پاک کا ایک ایک لفظ سے آپ کی روح آشنا ہو جاتی ہے، آپ کی زبان آشنا ہو جاتی ہے، آپ کا دل، دماغ، سوچ، خیال، وہم، گمان آشنا ہو جاتے ہیں ان لفظوں سے۔ جب آپ کی روح آشنا ہو جاتی ہے، آپ کا قلب جو ہے وہ روشناس ہو جاتا ہے، یعنی ایک نسبت، جب جان پہچان آپ کے سارے وجود کی ان لفظوں سے ہو جاتی ہے، ان حروف سے ہو جاتی ہے، خاص طور پر درود پاک کا جو آپ نے سیغہ اپنایا اس کے ساتھ، تو پھر فیض ملنا تو جناب والا یقینی ہو جاتا ہے۔ تھوڑا صبر سے کام لیا کریں، اور درود پاک بہت اعلیٰ عبادت ہے، ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی میں ایک اہتمام کے ساتھ شامل کریں، تاکہ وہ درود پاک آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں کہ کبھی کوئی درود پاک پڑھ لیا، کبھی کوئی پڑھ لیا، ٹھیک ہے آپ درود پاک، ہاں اجر و ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، حضور سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، پھر جو مرضی سارا دن جو مرضی سیغے آپ استعمال کریں، جو مرضی آپ پڑھتے رہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے حرج۔ لیکن اگر کسی خاص مقصد کے لیے کوئی آپ روحانیت چاہتے ہیں، عامل بننا چاہتے ہیں، اپنے مسئلے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، کسی مقصد کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے درود پاک پڑھنا شروع کیا آپ نے، تو پھر ایک ہی سیغہ اپنی زندگی میں شامل رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فیض ملے گا۔ بار بار سیغہ درود پاک کا آپ کو نہیں بدلنا، انشاءاللہ تعالیٰ پریشانیاں ختم ہوتی نظر آئیں گی، مسئلے مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے، خاص طور پر آپ کا ظاہر باطن بدلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ دنیا میں بھی ان کے دم سے ہی مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔